معزز علماء کرام، حاضرین، پردہ نشین خواتین، آج کے یہ اجلاس تقریباً آدھے لوگ میلہ ٹھیلا میں گھوم رہے ہیں اور آدھے سے کم لوگ پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں۔ لگتا ہے کہ آج کا یہ اجلاس آپ حضرات کے مارکیٹنگ کے لیے لگایا گیا ہے، اس لیے اکثر لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور سننے والے کی تعداد کم ہے۔ یہ جلسے کی ناکامی کی علامت ہے۔ اگر آپ کو جلسہ سے محبت ہے، چاہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے، تو مجمع میں اس طرح سے جم کر بیٹھیے کہ جو اللہ والے اپنے دلوں میں آپ کے لیے بہت سارے روحانی پیغامات کو لے کر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور آپ کا دل جب مطمئن ہو کر یہاں رہے گا اور آپ جب مطمئن ہو کر یہاں بیٹھیں گے تو آپ کا دل بھی ان کی باتوں کو سن کر اثر قبول کرے گا۔ حضرات گرامی، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کا ایک آیت کا ایک ٹکڑا اس کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جس گناہ کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گناہ سے اور پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے حسد کرنے لگے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی نعمت ہو اور وہ نعمت کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، اور وہ انسان یہ چاہے کہ میرے پاس وہ نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن اس بندے کے پاس جو یہ نعمت ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی، آپ حاسدین کے حسد سے پناہ مانگیے، اور یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ نہ ہوا ہوتا تو ہم آپ دنیا کے اندر بھی نہیں آتے، جنت کے اندر ہی رہتے، اور جب جنت کے اندر رہتے تو ہندو مسلمان کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا، نہ ہندو ہوتا کوئی نہ مسلمان ہوتا، وہاں سب جنت میں رہتے۔ یہ سب ایسا گناہ ہے اور ایسا مہلک مرض ہے کہ اس مرض نے، اس گناہ نے سب سے پہلے جو اپنا کرشمہ دکھایا وہ جنت میں دکھایا، آسمان پر دکھایا۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ آسمان کا سب سے پہلا گناہ اگر کسی نے کیا، یہ آسمان پر سب سے پہلے جس کی وجہ سے گناہ ہوا وہ حسد بنیاد بنی اس کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو اللہ نے اس کے بعد پیدا کیا، لیکن یہ عزازیل جو فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، جسے اللہ نے آگ سے بنایا، جب اس کے سامنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کے پتلے میں روح کو پھونکی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا، تو اس وقت میں عزازیل یعنی شیطان کی صورتحال یہ تھی کہ شیطان اس قدر عبادت کر رہا تھا آسمان پر، اتنا بڑا عابد اور زاہد بن گیا تھا کہ فرشتے بھی اس سے متاثر تھے کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے والا، اس کو طاؤس الملائکہ بھی کہا جانے لگا آسمان پر۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل یہ کہنے لگا کہ اللہ میں تو آگ سے بنایا گیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔
اس نے دیکھا کہ آدم جو کل پیدا کیا گیا جس کو مٹی سے بنایا گیا، جس نے کوئی عبادت اللہ پاک کی نہیں کی، میں ہزاروں سال سے اللہ کی بندگی کرتا آ رہا ہوں، میں فرشتوں سے بڑھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں، مجھے یہ مقام تو نہیں ملا، لیکن آدم جس کو مٹی سے بنایا گیا اس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ چنانچہ شیطان کے دل کے اندر ایک حسد کی آگ پیدا ہو گئی اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا، اپنے دربار سے اس کو نکال دیا، دھتکار دیا۔ تو آسمان کا سب سے پہلا گناہ حسد بنا، اور 3 گناہ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ یہ 3 گناہ جو انسان کرے گا اس کی تمام نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی، ایسے ختم کر دی جائیں گی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ شرک انسان کے تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی انسان کے پچھلے تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں، لیکن ان 3 گناہوں میں حسد سب سے پہلا گناہ ہے جس کو آسمان پر کیا گیا، اور اسی حسد کی بنیاد پر عزازیل کو، طاؤس الملائکہ کو شیطان بنا دیا گیا اور اس کو راندے درگاہ کر دیا گیا اور اس کو زمین پر 7 دن کے واسطے بھیج دیا گیا، اور اللہ نے کہہ دیا جاؤ تم پر قیامت تک ہماری پھٹکار رہے گی اور تم جہنم میں جاؤ۔ تو حسد کی وجہ سے سب سے پہلا گناہ کرنے، سب سے پہلے نافرمانی جو اللہ پاک کی ہوئی آسمان پر، وہ حسد کی بنیاد پر ہوئی۔ آئیے دنیا کے اندر دیکھیے آپ، دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ حسد کی بنیاد پر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہے، پہلے انسان بھی ہے، آپ پیغمبر بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئی، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات ہے کہ 1 سال آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، 2 اولاد ایک ساتھ پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ۔ تو جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوا وہ دونوں بھائی بہن کہلائے گا، جو پچھلے سال پیدا ہوا وہ دونوں بھائی بہن کہلائے گا۔ اب یہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے کی شادی آپس میں نہیں ہوگی، بلکہ پہلے والا لڑکا اور لڑکی اور بعد والا لڑکا لڑکی، ان دونوں کی شادی آپس میں ہوگی، یعنی پہلے جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ کے آدم علیہ السلام کی شریعت کا دستور تھا۔ آدم علیہ السلام کے وہ حابیل بھی پیدا ہوا اور قابیل بھی آپ کا لڑکا تھا، تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی تھوڑی بدصورت تھی، اس کی خوبصورتی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا کہ شادی کا نظام، اس نظام کے تحت شادی ہو گئی۔ حابیل کو ملی اچھی لڑکی خوبصورت اور قابیل کو ملی کم صورت والی لڑکی، تو قابیل کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم کو اچھی لڑکی نہیں ملی اور میرے بھائی کس کو اچھی لڑکی مل گئی، ایسا کرو کہ اس کی لڑکی کو ہڑپنے کے واسطے ایسا کوئی راستہ اختیار کرو۔ اب قابیل نے حابیل کو دھمکی دینا شروع کر دیا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، تمہاری بیوی بڑی خوبصورت ہو گئی اور میری بیوی بدصورت ہو گئی۔ حابیل نے کہا کہ تم مجھے قتل بھی کرو گے، مارنے کے واسطے ہاتھ بھی بڑھاؤ گے، تو ہم تم پر دست درازی نہیں کریں گے، ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ وہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور آسمان کا سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر حاسدین سے سابقہ پڑا تو وہ ذات گرامی کس کی تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
حاسدین سے بہت زیادہ سابقہ پڑا، بلکہ یہ کہیے کہ حسد پیدا ہوا آسمان پر، پھر وہ آیا زمین پر، اور وہ حسد جوان ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ پورے معاشرے کے اندر امین اور صادق کہلاتے تھے، تو آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو حسد کیوں تھا؟ اور حسد کرنے والے کون تھے؟ تو مدینہ کے اندر دیکھیے، آپ جا لیجئے تو مدینہ کی سرزمین پر جو آبادی تھی لوگوں کی، جو یہود لوگ بستے تھے، یہود اس زمانے کے اندر توریت کے اور انجیل کے مالک سمجھے جاتے تھے، وہ پوپ مانے جاتے تھے، وہ دین کے رہبر سمجھے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے خاندان میں بے شمار نبی آئے، اور وہ مدینہ کے چاروں طرف آباد تھے۔ وہ ان کی کتاب میں لکھا تھا، دیکھو آخری زمانہ آئے گا، ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا، اس کے بعد اس مکہ کے سرزمین پر محمد نام کا ایک شخص پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا۔ چنانچہ سرخ ستارہ پیدا ہوا، اور وہ مکہ کے اندر جو یہود بسے تھے چاروں طرف، وہ اسی واسطے پہ بسے ہوئے تھے کہ جب سرخ ستارہ نمودار ہوگا نا تو ہم دیکھ لیں گے کہ ستارہ نمودار ہو گیا، اور وہ نبی تو ہمارے گھر میں آئیں گے، جب ہمارے خاندان میں بے شمار نبی آئے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، تو وہ بھی اسی میں آئیں گے، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ ہمارے خاندان میں آ جائے۔ چنانچہ سرخ ستارہ جب نمودار ہو گیا تو اس نے لوگوں کو دوڑایا، جاؤ گھروں میں دیکھو، پتہ کرو، یہ ستارہ نمودار ہو گیا، ان قریب اسی مہینے میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ آخری نبی بن کر دنیا کے اندر آئے گا۔ چنانچہ مکہ کے تمام گھروں کو چھانا گیا، مدینہ کے تمام گھروں کو دیکھا گیا، کسی کے یہودیوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں تھا۔ قریش کے گھر میں پتہ کرایا گیا تو معلوم چلا کہ قریش کے گھر میں عبداللہ کی بیوی حمل سے ہے، اور ان قریب ان کو ولادت ہونے والی ہے، ان قریب ان کو ولادت ہونے والی ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے چلو اب میرے خاندان سے نبوت چھن گئی، نبوت چلی گئی۔ وہ جو آس لگائے بیٹھے تھے سینکڑوں سال سے خاندان در خاندان کہ ہمارے نسل میں یہ نبی آئیں گے، وہ نبی دوسرے خاندان میں چلے آئے، جس کی وجہ سے مکہ کے یہودیوں کو اور مدینہ کے یہودیوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا حسد ہو گیا، جلن ہو گیا کہ آپ اس میں کیوں چلے گئے؟ ہمارے خاندان میں کوئی نبی نہ آیا تو نہ آیا، لیکن آپ اس خاندان میں کیوں پیدا ہو گئے؟ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ حسد کیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا، انہوں نے آپ کے ساتھ اس قدر حسد کیا کہ آپ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی کہ دیوار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیا جائے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ ایسے لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی اور حسد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اے نبی جی آپ حاسدین کی حسد سے پناہ مانگیے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر یہ آگ لگ جاتی ہے اس انسان کا باطن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو آگ انسان کے بدن میں نہیں بلکہ دل میں لگتی ہے۔ وہ انسان سوتا بھی ہے تو اس کا دل جلتا رہتا ہے، وہ نماز کے اندر بھی ہوتا ہے تو دل جلتا رہتا ہے، وہ عبادات بھی کرتا ہے تو اس کا دل حسد میں جلتا رہتا ہے۔ حسد ایک سنگین گناہ ہے، ایک سنگین جرم ہے، اور یہ جرم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نظام کو بنایا ہے وہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اللہ نے روزی کو تقسیم کیا، یہ ساری تقسیم دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی
تو ہم کو اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم یہ منائے کہ اللہ ہم کو نعمت ملے یا نہ ملے، اس بندے کے ہاتھ سے نعمت چلی جائے، ہم یہ بات کیوں کہیں، دل میں اس کی تمنا کیوں کریں؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب اللہ کو یہ بات سن کر دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ دینے والا تو میں ہوں، ہم نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اور تم کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر حسد کیوں پالتے ہو، اور تم مجھ پر حکومت کیوں کرتے ہو؟ کیا میں تمہارے منشا کے مطابق چلوں گا؟ نعوذ باللہ۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کے منشا کے مطابق چلے گا کہ کس کو کتنا روزی دینا ہے، کس کو کتنا بیٹا دینا ہے، کس کو کتنی بیٹیاں دینی ہے، کس کی حکومت کتنے سال رہے گی، کون انسان دنیا میں کتنی عزت پائے گا، یہ پورا ضابطہ، پورا نظام، یہ پوری تقسیم اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے یہ تقسیم کیوں کر دیا، اگر کوئی انسان اللہ کے تقسیم پر ناراض ہوگا، اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو، تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمام نیکیوں کو ایک منٹ میں ختم کر دیں گے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر، سماج کے اندر، محلے کے اندر دیکھیے آپ، گھروں میں دیکھیے آپ،